السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ پہلی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دوسری تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تیسری تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ چہیتی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی چاروں صاحبزادیاں آپ کے ساتھ ہی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حالہ بنت ابو العاص کے ساتھ ہوا۔ حالہ بنت ابو العاص شروع میں ایمان نہیں لائے تھے، پر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے تھے تو مکہ میں آپ کو بھڑکایا گیا کہ آپ ان کی صاحبزادی کو اس بنا پر کہ آپ ایمان لے آئے ہیں، آپ حق کی دعوت دیتے ہیں، آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، آپ غریبوں کے ساتھ ہیں، آپ غلاموں کے ساتھ ہیں، اس بنا پر، صرف اس بنا پر ابو العاص کو بہکایا بھڑکایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دیں۔ پر ابو العاص نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے ان کو طلاق نہیں دیا۔ کچھ وقت بعد جب مدینہ ہجرت ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے مدینہ کی ہجرت کی۔ ابو العاص ان کے ساتھ نہیں گئے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ مکے میں ہی رکے۔ جنگ بدر کے بعد ابو العاص بھی ایمان لے آئے اور انہوں نے بھی مدینہ ہجرت کی۔ جب مدینہ ہجرت کی تو آپ کے یہاں 2 اولادیں پیدا ہوئی۔ پہلا آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا جن کا نام آپ نے حضرت علی رکھا، اور دوسری آپ کی بیٹی جس کا نام آپ نے امامہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نواسہ اور نواسی دونوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن آپ کا جو بیٹا تھا علی، وہ کچھ سالوں بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے 8 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت سودا حضرت زینب نے غسل دیا اور اللہ کے رسول نے اپنا تہبند آپ کے لیے کفن میں دیا، اور اللہ کے رسول نے اور حضرت ابو العاص نے آپ کو قبر میں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی بھی اپنی والدہ کے ساتھ ایمان لے آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ابو جہل کے بیٹے کے ساتھ ہوا، کیونکہ یہ نکاح نبوت کے پہلے ہو چکا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، تو ابو جہل نے اسلام کی بنا پر ابو جہل نے اپنے بیٹے سے آپ کی صاحبزادی سے طلاق کروا دیا۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا۔ حضرت عثمان غنی کے ساتھ نکاح ہونے پر انہوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، جو کہ اسلام کی پہلی ہجرت کہی جاتی ہے۔ حبشہ کی ہجرت اسلام کی پہلی ہجرت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ ان کی دوسری ہجرت تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا جن کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ یہ بھی جب عبداللہ بھی کم عمر میں ہی انتقال فرما گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو وہ بہت غمگین ہوئے اور انہوں نے انہیں قبر میں اتارا۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنی زوجہ جو کہ بیمار تھی بہت زیادہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کے لیے جنگ بدر چھوڑ کر آنا پڑا، صرف اس لیے کہ وہ بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا اور اسی بیماری کے چلتے وہ انتقال فرما گئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیسری بیٹی تھی۔ حضرت ام کلثوم کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا۔ یہ نکاح ان کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی، تب ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، تو اس نے اپنے والد کے کہنے پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دیا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالنورین کا لقب دیا تھا، یعنی 2 نور والے۔ حضرت ام کلثوم کی وفات شعبان المعظم 9 ہجری میں ہوئی، اور
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی اور جنت البقیع میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہی ان کو دفنایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ چہیتی بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ محرم 2 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو جس نے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اس کو جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے آیا کرتے تھے تو مسجد النبوی میں 2 رکعت نماز ادا کر کے سب سے پہلے حضرت بیوی فاطمہ سے ملنے جایا کرتے تھے، پھر اپنی بیوی ام المومنین سے ملا کرتے تھے۔ حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا کرتی تھی تو ان کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سب سے چہیتی بیٹی سے محبت تھی۔ حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بچے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہی وفات پا گئی۔ حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3 رمضان 11 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کے جنازے میں چند لوگ شامل تھے۔ رات کے وقت جنت البقیع میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفن کیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے مخالفین جب ان کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہو گیا تھا تب ان کے مخالفین ان کے پاس آ کے خوشیاں مناتے تھے اور ان سے یوں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کہاں سے چلے گی، تباہ ہو گئی۔ تب آپ یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے پر میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔